تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ کان بكل شيء عليما۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جس کے باعث ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عنایت کی ہے۔ مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے، عورتوں کے لیے ان کا حصہ ہے، ان کی کمائی ہے، اور تم اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو کسی چیز میں فضیلت دی ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی منصب دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، حسن و جمال دیا ہے، تو یہ دیکھ کر اس ہوس میں، اس حرص میں یہ خیال نہ کرے کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، یہ عہدہ کیوں مل گیا، کہ یہ منصب کیوں مل گیا، یہ حرص نہ کرے کاش کہ مجھے مل جاتی، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے مطلق فیض و کرم میں طلب کرنے کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اگر اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوگا تو اللہ اسے بھی عطا کر دے گا۔ اور فضل کا مطلب یہ ہے اللہ کی خاص مہربانی، اللہ کا کرم، اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی بخشش، اور یہ وہ بخشش ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو اس کے اعمال کے نتیجے میں نہیں عطا کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت خاص یہ مہربانی انتہائی شفقت کے بنا پر عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل کا حقدار ہم کب ہو گئے؟ جب ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں گے، اندر سے تکبر، گھمنڈ، حسد، بغض، کینہ، نفرت، عداوت، دشمنی، ان چیزوں کو نکالیں، اخلاص للہیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اپنے اعمال کو مضبوط کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنا فضل اور کرم فرمائے گا۔ اور جس بندے کے ساتھ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہو جائے تو پھر وہ بندہ کسی اور کا محتاج نہیں رہتا ہے۔ عرب کی ایک خاتون تھی جس کا نام تھا جعفر، انتہائی سخی خاتون تھی، لوگوں میں اس طرح سے تقسیم کیا کرتی تھی کہ داہنے ہاتھ سے دیتی تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ ایک مرتبہ وہ ایک راستے سے جانا شروع کیا تو اس راستے میں 2 اندھا بیٹھا رہتا تھا۔ ایک اندھا یہ دعا کرتا کہ الہی مجھے اپنے فضل و کرم سے مجھے روزی عطا فرما، اور دوسرا اندھا یہ دعا کرتا کہ یا رب مجھے جعفر کا بچا ہوا عطا فرما۔ تو جعفر یہ خاتون جب اس راستے سے جا رہی تھی تو اس نے سن کر کے جو اندھا اللہ سے روزی تلاش کر رہا تھا، روزی طلب کر رہا تھا، اسے 2 درہم دیے، اور جو اندھا یہ صدا لگا رہا تھا کہ مجھے جعفر کا بچا ہوا عطا فرما، تو اسے 1 مرغی بھنی ہوئی دی۔ اس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ روزانہ جو ہے ٹائم پر وہ خاتون آتی اور یہ دونوں اندھا صدا لگاتا، اور ایک اندھے کو 2 درہم دیتی اور دوسرے اندھے کو جو یہ صدا لگاتا کہ مجھے جعفر کا بچا ہوا عطا فرما، اسے بھنی ہوئی مرغی دیتی۔ جب 10 دن دے دیے تو پھر اس کے بعد جعفر نے اس اندھے سے جو یہ صدا لگاتا کہ مجھے جعفر کا بچا ہوا عطا فرما، تو اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس تو 100 دینار ہو گئے ہوں گے۔ اس نے کہا نہیں، کہ آپ روزانہ مجھے بھنی ہوئی مرغی دیتے تھے اور میں اس مرغی کو میں دوسرے اندھے سے 2 درہم میں بیچ دیا کرتا تھا۔ تو جعفر نے یہ کہا کہ دیکھو وہ اندھا جو اللہ سے روزی تلاش کرتا، روزی طلب کرتا کہ اللہ اپنے فضل سے روزی عطا فرما، میں اسے روزانہ 2 درہم دیتا، اور تم یہ کہتے کہ اللہ مجھے جعفر کا بچا ہوا عطا فرما، تو میں بھنی ہوئی مرغی کے پیٹ میں روزانہ 10 دینار رکھ دیا کرتا تھا۔ یہ سن کر کے وہ اندھا رونے لگا، چیخنے چلانے لگا اور سر پیٹنے لگا کہ میں تو ناکام ہو گیا، میں تو محروم ہو گیا۔ تو اس وقت اس کو جعفر نے یہ جواب دیا، دیکھو وہ اندھا جو اللہ سے فضل تلاش کر رہا تھا، اللہ نے اسے روزی بھی عنایت کی اور 100 دینار بھی عطا کر دیے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور بندے سے مانگ رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں اس طرح سے ناکام کیا کہ جو بھنی ہوئی مرغی میں تمہیں دیتی تم اس کو 2 درہم میں بیچ دیتے۔ اس طرح سے 10 دن میں 20 درہم ہوئے،
اور وہ اندھا جو اللہ سے فضل تلاش کر رہا تھا، روزانہ بھنی ہوئی مرغی بھی کھلایا اور 100 دینار بھی عطا کیے۔ تو یہ ہے اللہ کا فضل۔ جس بندے کے ساتھ اللہ کا فضل و کرم ہو جائے تو پھر وہ بندہ کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے مطلق فیض میں اپنا حصہ سب تلاش کرے۔ حرص اور لالچ ہے اور نفرت ہے اور اسی طرح سے حسد ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، دوسروں کی چیز کو دیکھ کر جلنا، حسد کرنا، ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالے، بلکہ اپنا حصہ اللہ کے فضل و کرم میں مطلق فیض میں طلب کرنے کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوگا تو اللہ عطا کرے گا۔ آج دنیا کے اندر بہت کم لوگ فاقے سے مرنے والے ہیں۔ ایسوں کی تعداد کم نہیں ہے جو روپے پیسے کی خاطر اپنے ایمان تک کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو سن کر کے لائک کر دیں، کمنٹ کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی بھیجیں تاکہ انہیں بھی جو ہے معلوم ہو، ان سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم۔